تو آج میں آپ کے سامنے آسمانی مخلوق کی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعظیم کا بیان کروں گی۔ ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے کہ آقا علیہ السلام سے درخت محبت کرتے تھے، پتھر محبت کرتے تھے، جانور محبت کرتے تھے، جن محبت کرتے تھے، چاند آقا علیہ السلام کے اشاروں پہ چلتا تھا، سورج بھی آقا علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ لیکن شاید ہمارے ذہنوں میں مغالطہ رہتا ہے کہ جو مخلوق آسمان پر رہتی ہے، چونکہ وہ اللہ کے قریب رہتی ہے، اس لیے شاید ان کا درجہ ہمارے مصطفیٰ سے بڑا ہے۔ تو آسمانوں پہ مخلوق جو رہتی ہے وہ فرشتے ہی۔ تو آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ فرشتے مصطفیٰ سے کیسے محبت کرتے ہیں، فرشتے آقا علیہ السلام کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ لوگوں، دنیا اور جہان کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے۔ ہمیں مصطفیٰ کی محبت کے لیے دلیلیں چاہیے ہوتی ہیں، ریفرنس چاہیے ہوتا ہے، شلدر چاہیے ہوتا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کی محبت کریں۔ ارے لوگوں، اگر مصطفیٰ کی محبت سیکھنی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھو، مصطفیٰ کی محبت سیکھنی ہے درختوں سے سیکھو، مصطفیٰ کا ادب سیکھنا ہے تو فرشتوں سے سیکھو۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی اس محبت کی کیفیت کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگو سنو، میں رب ہو کر، میں ساری کائنات کا خالق ہو کر اپنے محبوب محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوں، اور ساتھ میرے ساتھ فرشتے بھی مل جاتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ مل کر میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی ترانے پڑھتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، میں چاہتا ہوں اس نعمت سے تم محروم نہ رہو۔ صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ، کیونکہ وہ تو رب ہے نا، اس کی اپنی شان ہے، وہ اپنی شان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق آقا علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بعد اس پوری کائنات میں جس کا مرتبہ سب سے بڑا ہے وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا مقام سب سے بلند ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہر کوئی ان کا غلام ہے، فرشتے بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہے کہ شاید جبرائیل کا مقام آقا علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ اور جو شب معراج کا واقعہ ہوا تھا، میں نے بہت سی جگہوں پہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام عرش پر جبرائیل کو ملنے گئے تھے۔ تو آج اس سوال کا بھی جواب دیں گے کہ مصطفیٰ عرش پر ملنے کس کو گئے تھے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگی ہوں، یہ فرشتوں کی محبت کا بیان ہے، اور اس حدیث یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، جس کو سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں۔ اور ہم سب نے سنا ہے کہ غزوہ بدر میں صرف 313 مسلمان تھے اور 500 فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے، جنہوں نے کفار کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے جنگ کی تھی۔ اور میں نے کہا کہ ان کی نشانی کیا تھی؟ ان سب فرشتوں نے اورنج کلر کی پگڑیاں باندھی ہوئی تھی، سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ہم نے اتنا ہی سنا ہوا ہے، ارے آؤ صحابہ سے پوچھیں، ہر جنگ میں فرشتے مصطفیٰ کے ساتھ ہوتے تھے۔ مصطفیٰ گھر سے باہر نکلتے، فرشتے جرمٹ بنا کر آقا علیہ السلام کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد کا موقع تھا، ہر صحابی کے پاس تلوار تھی، آقا علیہ السلام کے پاس بھی تلوار تھی، لیکن نیام کے اپنے اس ویپن کے اندر تھی، اس کو کھولا نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ 2 آدمی، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، دونوں کے بال اتنے سیاہ ہیں کہ آج سے پہلے میں نے اتنے سیاہ بالوں والا کوئی شخص دیکھا ہی نہیں تھا۔ دونوں کا لباس اتنا سفید تھا کہ ان دونوں کی لباس کی ڈریس کی سفیدی آنکھوں کو چندیا رہی تھی۔ اور کہتے ہیں میں نے ان 2 آدمیوں کو آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ جو تیر مصطفیٰ کی طرف آتے تھے وہ ہاتھ پڑھ کر وہ تیر پکڑ لیتے تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام رحمت العالمین ہیں۔ حضور نے پوری زندگی
کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں، یہ فرشتے بھی جانتے تھے، اس لیے مصطفیٰ کی جگہ فرشتے تلوار چلا رہے تھے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، تو صحابہ کرام میں سیدنا سعد بن وقاص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو میں نے منظر دیکھا ہے بڑا عجیب تھا۔ آقا علیہ السلام پوچھا کیا منظر دیکھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، آپ کے دائیں طرف ایک شخص تھا، وہ بھی آپ کی طرف سے تلوار چلا رہا تھا، آپ کے بائیں طرف بھی ایک شخص تھا، وہ بھی آپ کی طرف سے تلوار چلا رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج سے پہلے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے اور کہا، اے سعد بن وقاص سنو، میرے دائیں جانب جبرائیل تھے اور بائیں جانب میکائیل تھے، وہ میری محبت میں، میرے احترام میں، میری سیکیورٹی میں غزوہ احد میں جنگ لڑنے آئے تھے۔ ذرا اپنے ایمان سے پوچھیں، کیا فرشتوں کا کام جنگ لڑنا ہے؟ قرآن کہتا ہے فرشتوں کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جب سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تب سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور باقی انبیاء کرام کی بھی ہسٹری کو دیکھیں، کسی نبی کے لیے فرشتے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، صرف مصطفیٰ کی خاطر۔ وہ جو فرشتے جن کا کام صبح و شام تسبیح بیان کرنا ہے، مصطفیٰ کی محبت نے پھر ان تلواریں پکڑ لی، مصطفیٰ کی محبت میں لوگوں کو کاٹنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ خود کو مصطفیٰ کا غلام سمجھتے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ جبرائیل اور میکائیل تھے جو میری طرف سے کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، کیونکہ فرشتے بھی آقا علیہ السلام کو اپنا نبی سمجھتے ہیں، فرشتے بھی حضور کے غلام ہیں، فرشتے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی آقا علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں، اور اتنا ادب کرتے ہیں جو اگلی حدیث مبارکہ بتا رہی ہوں، یہ بڑی ایمان افروز ہے کہ جب آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ مائگریٹ کر کے آئے تو صحابہ کرام کو ہر وقت خدشہ لگا رہتا تھا کہ ابھی جنگ ہو جائے گی۔ تو چاروں خلفائے راشدین، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام دن رات آقا علیہ السلام کی سیکیورٹی کیا کرتے تھے کہ کوئی آ کر آقا علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیا مبارکہ اتاری، واللہ یعصمک من الناس، اے مصطفیٰ آج کے بعد آپ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میری ہے، کوئی انسان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور آقا علیہ السلام سے فرمایا صحابہ کرام کو ریلیکس کر لیں، اب کوئی انسان آپ کی سیکیورٹی پہ مقرر نہیں ہے۔ اس آیا مبارکہ کے بعد پھر صحابہ چین کی نیند سوتے تھے، اور آقا علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلتے، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، امام دارمی نے اپنی کتاب سنن دارمی میں روایت کیا ہے، امام ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم جب بھی گھر سے باہر تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام سے کہتے کہ میرے آگے آگے تھوڑا فاصلہ رکھ کر چلو۔ صحابہ کرام جرمٹ کی طرح، دیوانوں کی طرح رنگ بنا کر، دائرہ بنا کر حضور کے ارد گرد چلتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آیا مبارکہ اتر آئی، کہا صحابہ میرے آگے آگے چلو لیکن میرے قریب نہیں ہونا، تھوڑا فاصلہ رکھ کے چلنا ہے، اور پیچھے والا حصہ خالی چھوڑ دو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہمیشہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں پیچھے والا حصہ خالی چھوڑ دیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے قریب نہ چلو، آگے آگے ہو کے چلو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیچھے والے حصے کی فکر نہ کرو، میرے پیچھے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل آئے ہیں، اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا جرمٹ ہے جو میرے دائیں بھی ہوتا ہے، میرے بائیں بھی ہوتا ہے، میرے آگے بھی ہوتا ہے، میرے پیچھے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے تم ذرا فاصلہ رکھ کے آگے چلا کرو، کیونکہ میرے اور تمہارے بیچ ملائکہ ہوتے ہیں۔ ارے قربان جائیں ان ملائکہ کی قسمت پر جنہیں مصطفیٰ کا ساتھ ملا، جنہیں حضور کی سنگت ملی۔ ذرا سوچیں وہ منظر کیسا منظر ہوتا ہوگا کہ جب حضور مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوں گے، حضور مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوں گے، صحابہ کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی عاشقوں کی طرح، فرشتے بھی محبت کرنے والوں کی طرح، فرشتے بھی ادب کرنے والوں کی طرح
دائیں بھی چلتے ہوں گے بائیں بھی چلتے ہوں گے، پھر بھی سمجھتے ہو کہ فرشتوں کا مقام مصطفیٰ سے بڑھ کر ہے۔ اور ایک عجیب تر بات بتاؤں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی آقا علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ ہر وقت مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہوں، واپس جاؤں ہی نہ۔ اور ایک بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، ہے جبرائیل تم سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس وحی لے کر آئے ہو، میں تمہارا مقام جانتا ہوں کہ فرشتوں کے درمیان تمہارا مقام کیا ہے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے؟ سوال دیکھیں مصطفیٰ کا، حضور خود بھی جانتے تھے لیکن جبرائیل کے منہ سے سننا چاہتے تھے جبرائیل کیا کہتا ہے۔ تو سیدنا جبرائیل امی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ میں نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی طرف وحی لے کر گیا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں جو مقام آپ کا ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اللہ جتنی محبت آپ سے کرتا ہے وہ کسی سے نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ تمام فرشتوں میں سے اسرافیل علیہ السلام اللہ کے بڑے نزدیک ہیں، لیکن اسرافیل کے درمیان اور اللہ کی ذات کے درمیان 70 نور کے پردے ہیں۔ اگر اسرافیل ان 70 نور کے پردوں کے قریب بھی ہو جائے تو جل کے راکھ ہو جائے گا، لیکن اے اللہ کے نبی آپ کا مقام کیا ہے میں نہیں جانتا۔ اسرافیل اور اللہ کے درمیان 70 پردوں کا درمیان میں پردے آگے ہیں، لیکن آپ کے اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ آپ کا مقام کہاں سے شروع ہوتا ہے جبرائیل بھی نہیں جانتا۔ ارے جبرائیل کیسے جانتے؟ حضور کے مقام کو تو اللہ نے بیان ہی نہیں کیا ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں حضور کا مقام بیان کرنے والے؟ فرشتوں کی زبانیں تھک جاتی تھی مصطفیٰ کا بیان کرتے کرتے تو وہ بیان مکمل نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک بار سیدنا جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ ان کا دل نہیں چاہتا تھا واپس جاؤں، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، ہے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ہاں اس وقت جب رب کا عرش پانی پر تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ سورج تھے نہ چاند تھے نہ ستارے تھے نہ آدم تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف رب کی ذات تھی اور رب کا عرش پانی پر تھا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اللہ کے جلووں میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اور میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کبھی وہ ستارہ طلوع ہوتا تھا، کبھی ستارہ چمکتا تھا، کبھی چھپ جاتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس 70,000 سال بعد چمکنے والے ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 72,000 ٹائم دیکھا ہے، جو 70,000 سال کے بعد چمکا کرتا تھا۔ حضور مسکرا پڑے اور کہا، جبرائیل تمہیں معلوم ہے وہ ستارہ کون تھا؟ اے جبرائیل وہ چمکنے والا ستارہ میں محمد مصطفیٰ تھا۔ میری بات سن کر اس بات کا اندازہ نہ لگا لینا کہ شاید مصطفیٰ 70,000 سالوں میں مصطفیٰ کا نور 72,000 مرتبہ جبرائیل نے دیکھا۔ ارے جبرائیل نے جب دیکھنا شروع کیا تب بتانا شروع کیا، جب جبرائیل نہیں تھے تب بھی مصطفیٰ کا نور تھا۔ جبرائیل نے تو تب بتایا جب جبرائیل پیدا ہوئے، لیکن مصطفیٰ کا نور تو جبرائیل کے آنے سے بھی پہلے تھا۔ یہ شان ہے ہمارے نبی کی، یہ شان ہے ہمارے پیغمبر کی۔ اور جیسے طیبہ کہہ رہی تھی نا کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہم اتنی شان والے نبی کے امتی ہیں، اتنی عظمت والے مصطفیٰ کے امتی ہیں کہ جن کی عظمت با کمال، جن کا رتبہ با کمال، جن کی شان با کمال، جن کا حسن بے مثال۔ ان کا حسن ایسا تھا کہ ایک پردہ بھی اللہ نے ہٹایا نہیں تھا۔
اس نے یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی. کسی نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے آ کے یہ بات کی کہ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب حضرت یوسف بلا حجاب ان مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزرے تھے تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. لیکن اے اماں عائشہ، ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کو دیکھ کر ایسا نہیں ہوتا. تب سیدہ عائشہ صدیقہ گویا ہوئی، ارے نادانو، مصطفیٰ کے حسن پہ اللہ پاک نے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں. اگر ایک پردہ بھی اللہ ہٹا دائے تو یوسف کے حسن میں مطلع ہو کے لوگوں نے انگلیاں کاٹی تھی. اگر اللہ پاک مصطفیٰ کا ایک پردہ ہٹا دے تو مصطفیٰ کے عاشق اپنی گردنیں کاٹ دیں گے. یہ اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کے حسن پہ پردہ ڈال رکھا ہے. تو فرشتے بھی مصطفیٰ کے غلام ہیں، فرشتے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. اور فرشتے تب سے محبت نہیں کرتے جب سے آقا علیہ السلام نے نبی ہونا ظاہر کیا ہے، بلکہ فرشتے تو تب سے محبت کرتے تھے جب حضور سیدہ حلیمہ کے گھر میں معصوم شہزادے تھے. جب پھنگوڑے میں لیٹنے کی عمر تھی، سیدہ حلیمہ روایت کرتی ہیں، حضور کے چچا حضرت عباس روایت کرتے ہیں. تفسیر خازن میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے. امام قرطبی نے اپنی کتاب جامع الاحکام میں یہ حدیث روایت کرتی ہے کہ جب مصطفیٰ چھوٹے تھے، سیدہ حلیمہ کے گھر میں تھے، اپنے پھنگوڑے میں لیٹے ہوتے تھے تو فرشتے آ کر مصطفیٰ کا جھولا جھلایا کرتے تھے، فرشتے مصطفیٰ سے کھیلا کرتے تھے. خود حضور نے فرمایا کہ صحابہ سنو، تم میرا مقام کیا جان سکتے ہو؟ جب میں اماں حلیمہ کے گھر میں پھنگوڑے میں ہوتا تھا تو چاند آ کر مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، فرشتے آ کے مجھ سے کھیلا کرتے تھے. جن کا بچپن فرشتوں کے جرمٹ میں گزرا، جن کے بچپن سے فرشتے غلام بن کے آتے ہیں، جب نبی ڈکلیئر کیا ہوگا تو پھر عالم کیا ہوگا. تو ہر وقت فرشتے مصطفیٰ کی طلب میں رہتے ہیں، ہر وقت فرشتے مصطفیٰ کی آرزو میں رہتے ہیں. اور جو ابھی حدیث مبارکہ بتانے لگی ہوں، اس کو امام دارمی نے اپنی کتاب سنن دارمی میں، امام قاضی اسماعیل نے اپنی کتاب فصل الصلاۃ میں روایت کیا ہے، جو لوگ مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہو خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو کہ ہماری زبانیں مصطفیٰ کے ذکر سے تر ہیں. ارے فرشتے ترستے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کے لیے. وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز 70,000 فرشتے صبح کے وقت اللہ تعالیٰ حضور کے مزار انور پر اتارتا ہے. وہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، حضور کی قبر انور کا طواف کرتے ہیں، وہ حضور پہ درود پڑھتے ہیں، حضور پہ سلام پڑھتے ہیں، اپنے پر حضور کی قبر پر مار مار کے برکت حاصل کرتے ہیں. پورا دن مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں. جب شام ہوتی ہے دستہ تبدیل ہوتا ہے، پھر اور 70,000 آ جاتے ہیں جو صبح آتے ہیں. پھر ساری زندگی ان کی باری نہیں آئے گی. جو ایک بار در مصطفیٰ پہ 70,000 کا گروپ آ گیا پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. جو شام کو 70,000 آتے ہیں وہ ساری رات مصطفیٰ کے روزے کے گرد طواف کرتے ہیں، اپنے پر مس کرتے ہیں، مصطفیٰ کے روزے کی جاریوں کے ساتھ اپنے پر مار مار کے برکت لیتے ہیں، مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. جب قیامت کا منظر ہوگا، جب آقا علیہ السلام اپنی قبر انور سے باہر نکلیں گے، قیامت کا آغاز ذات مصطفیٰ سے ہوگا. سب سے پہلے آقا علیہ السلام اپنی قبر انور سے نکلیں گے. جب حضور اپنی قبر انور سے نکلیں گے، وہ 70,000 ملائکہ، وہ 70,000 فرشتے جن کی اس وقت ڈیوٹی ہوگی، جن کی اس وقت باری ہوگی، وہ درود پڑھتے ہوئے، وہ سلام پڑھتے ہوئے ایک براتی کی طرح حضور کو اپنے جرمٹ میں لے کر یوم محشر کی طرف لے کر چلیں گے. ہر طرف صدائیں آئیں گی، لوگوں تیار ہو جاؤ، آج قیامت کا دولہا محمد مصطفیٰ آ رہا ہے. آج ہم بھی جب دولہا جاتا ہے نا برات کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ لے کے جاتے ہیں نا، سجا سنوار کے بنا کر اس دنیا کے دولہے کو لے کے جاتے ہیں. ارے لوگوں، قیامت کے دولہا ہمارے مصطفیٰ ہیں.
قیامت ہمارے مصطفیٰ کی ہے. حضور اکیلے نہیں جائیں گے، 70,000 ملائکہ حضور کو اپنی جرمٹ میں لے کے دائیں بھی ہوں گے، بائیں بھی ہوں گے، آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے. وہ اپنے جرمٹ میں لے کر مصطفیٰ کو پھر قیامت کے روز لے کے جائیں گے. یہ فرشتوں کا ادب ہے، یہ فرشتوں کا مقام ہے. آج جو لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے عرش پر جا کر جبرائیل کو دیکھا، آئیے آج وہ کہانی بھی سنا دوں. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کا حبیب دنیا میں پریشان تھا، کسی وجہ سے آقا علیہ السلام پریشان تھے، تو جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل جا، میرا محبوب پریشان ہے کیونکہ ابو طالب کو بھی میں نے اپنے پاس بلا لیا ہے. محبت کرنے والی بیوی سیدہ خدیجہ بھی میرے پاس آ گئی ہیں. اب کون سا ایسا کندھا ہو جس پہ سر لگا کے مصطفیٰ اپنے غم شیئر کرے؟ کون سی ایسی گود ہو جس گود میں سر رکھ کر مصطفیٰ اپنا غم ہلکا کر جاؤ، میرا مصطفیٰ اکیلا نہیں ہے، جا جبریلا جا، یار لیا اج یار ملن نو جی کردا. تو جبرائیل امی آئے. حضور اپنی کزن ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، سوئے ہوئے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کے قدم چومے. یہ جبرائیل کی قسمت تھی کہ مصطفیٰ کا قدم ملا. قدم چوم کر جگایا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رب نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے. پوری کائنات سجا دی گئی، عرش بھی سجا ہوا تھا، فرش بھی سجا ہوا تھا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہے. حضور بیت المقدس گئے، انبیاء کو امامت کروائی، اس کے بعد آسمان پر گئے. 7 آسمانوں پر سب نبیوں سے ملاقات ہوئی. فرشتوں کو بھی علم ہو گیا کہ آج رب کا محبوب رب سے ملنے آ رہا ہے. فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ، ہم نے سنا ہے کہ آج تیرا محبوب تجھے تکنے آ رہا ہے. اور باری تعالیٰ وہ انبیاء کرام جو دعائیں کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی زیارت کروا دے، انہوں نے بھی تک لیا ہے. انہوں نے تو تیرے محبوب کی امامت میں نماز بھی ادا کر لی ہے. اور باری تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جب مصطفیٰ کی سواری یہاں سے گزرے گی دیکھ لینا. یہ انصاف نہیں ہے. ہم بھی تو ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی تو ان سے محبت کرتے ہیں. ساری زندگی تیرا مصطفیٰ زمین پر رہا، ساری زندگی تیرا مصطفیٰ اپنے عاشقوں کے درمیان رہا. ہم نے آج تک تیرے مصطفیٰ کو آمنے سامنے نہیں دیکھا. باری تعالیٰ اگر آج تو اسے بلا ہی رہا ہے تو ہمیں بھی اس کو تکنے کا موقع دے دے. یہ دعا کی فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ ہم بھی اسے دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے ان کی دعا قبول کہی اور کہا اے فرشتوں سب کے سب سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جاؤ. ایسا کرتا ہوں تمہاری خاطر اپنا شیڈول چینج کر دیتا ہوں کیونکہ تم نے دعا مانگتی ہے. اور یاد رکھیں رب دعا مانگنے والوں کی دعائیں ٹالتا نہیں. شرط یہ ہے کہ خلوص دل سے مانگی جائیں. پتہ نہیں فرشتوں نے کتنے ٹوٹے دلوں سے مانگی ہوگی کہ رب نے قبول کر لی. جب آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام اس بیری کے درخت کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ سارا درخت فرشتوں سے پر نور تھا. فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے تھے. جب انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ اپنی پلکیں جھپکنا بھول گئے. جب فرشتوں نے مصطفیٰ کو دیکھا کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بشریت زمین پر رہ گئی. سدرۃ المنتہا پر سارے نور جمع تھے. جب فرشتوں کی ملاقات ہو چکی، جب حضور آگے جانے لگے، جبرائیل بھی ساتھ تھے. کہا جبرائیل ساتھ آؤ. عرض کی یا رسول اللہ اگر چونٹی کے پر کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. بس میری حدود یہاں تک تھی. اس کے بعد مصطفیٰ تنے تنہا رب کی بارگاہ میں گئے. ارے بشریت بشر کہنے والوں، بشر زمین پر رہ گیا. نور نور کہنے والوں، نور سدرۃ المنتہا پہ رہ گیا. تو پھر آگے کون گیا؟ سدرۃ المنتہا سے آگے ہمارا مصطفیٰ گئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. ہم اپنے نبی کے
दीवाने, अपने नबी के दीवाने। और अब आखिरी हदीस मुबारका सुना रही हूँ, अपने दिलों के कान खोल लीजिए, क्योंकि मोहब्बत झोली फैलाने वालों को मिलती है, और हजूर की मोहब्बत मैंने कहा हर किसी को नहीं मिलती। ये पाक दिलों को मिलती है, ये खुश नसीबों को मिलती है, और जब ये मिल जाए तो संभाल लिया करें, क्योंकि अगर नेमत की कदर ना करें तो ज़ाया हो जाती है। जो कुछ नातों की सूरत में, जो कुछ खिताब की सूरत में हजूर की मोहब्बत की खैरात लेकर जाएं, फिर सीने से लगा के रखिएगा, क्योंकि ये ऐसी खैरात है जो दुनिया भी रोशन करेगी, आखिरत भी रोशन करेगी। अरे क़यामत के दिन जो हजूर पर दरूद पढ़ने वाले हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कब्र में जब फरिश्ते हमसे पूछें मन रब्बू का, बता तेरा रब कौन है, मन दीनू का, बता तेरा दीन क्या है। और कुछ खुश नसीब ऐसे होंगे जिन्होंने जिंदगी भर मुस्तफ़ा की मोहब्बत को सीने से लगाया होगा, जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की महफिल मनाई होंगी, जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफ़ा के दुरूद से मोहब्बत की होगी। उनसे फरिश्ते पूछेंगे बताओ जो सामने खड़े हैं दुनिया में इनके बारे में क्या कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है उस उम्मती के बोलने से पहले मुस्तफ़ा बोल पड़े और कहें अरे इससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछे बताओ ये कौन है। अरे ये तो वो है जो मेरी नातें पढ़ा करता था, अरे ये तो वो है जो मेरा दरूद पढ़ा करता था। इस पर मेहनत करें, हजूर के दरूद से मोहब्बत करें, चलते फिरते सोते जागते दुनिया की बातें खत्म कर दें। कि दुनिया फानी है, दुनिया की मोहब्बतें फानी हैं, दुनिया की बातें फानी हैं। हम चार लोग जमा हो जाएं तो दुनियावी गुफ्तगू करते करते थकते ही नहीं हैं। मेरी बात से आप इत्तेफाक करते हैं? अभी थोड़ी देर में आपको मौका दूं ना स्पीच को रोक के और बोलूं कि आपस में बातचीत शुरू करें, तो क्यामत आ जाएगी, हमारी बातें खत्म नहीं होंगी। है ना ऐसी बात? दुनिया है ही ऐसी चीज। और जब सहाबा कराम इकट्ठे होते तो क्या बातें करते थे, आइए आज सुन लेते हैं इस हदीस को जो मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। इसे जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रिवायत किया है। इस हदीस को इमाम अबू अब्बास बिन उजैबा ने अपनी किताब शर्ह हुक्म में बयान किया है कि एक रोज सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला ने आका अलैहिस्सलाम की अपने घर में दावत की। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाबिर का दिल चाहता है कि मेरे घर में आए, मेरा घर भी आपके कदमों से फैज़याब हो जाए। या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ कभी आप मेरे घर दावत पे आए। हजूर ने फरमाया खाना बनाओ मैं आ रहा हूँ। हजूर भी साथ थे, चारों खुलफाए राशिदीन भी साथ थे और सहाबा कराम भी साथ थे। हजूर दीवानों की जुर्मट में वहां पर गए, खाना खाया और खाना खाने के बाद सब बैठ के जुर्मट में बातें शुरू हो गई। हम भी ऐसा करते हैं ना, खाना खाने के बाद गपशप लगाते हैं ना। और अब मुवाजना कीजिएगा, जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम क्या बातें करते हैं, जब सहाबा इकट्ठे होते तो क्या बातें करते थे। तो सहाबा कराम बैठे थे, आपस में बातें करने लगे। किसी ने कहा ऐ भाई अबू बकर जरा अपना हाल तो सुनाइए, आप किस हाल में हैं। आका अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं और सहाबा कराम भी मौजूद हैं। और सियासत्ता की हदीस मुबारक है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे दुनिया में 3 चीजें बहुत पसंद हैं, दुनिया की 3 चीजें मुझे बहुत महबूब हैं। पहली है नमाज। फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। वो लोग जो हजूर का मिलाद मनाते हो, अगर नमाज नहीं पढ़ते तो यारी खोटी है। ये सुन लें, आशिकाने मुस्तफ़ा सुन लें, सिर्फ नाते पढ़ने से मोहब्बत पूरी नहीं होती जब तक मुस्तफ़ा की मोहब्बत को अपनाते नहीं हो। हजूर फरमा रहे हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं जो हजूर का मिलाद मनाते हैं, जो हजूर का दरूद पढ़ते हैं, आज इस महफिल में बैठकर अपने आप से वादा करें, जिस तरह हम हजूर की नातों से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह हजूर के मिलाद से मोहब्बत करते हैं, इस तरह हजूर की मोहब्बत से भी मोहब्बत करेंगे। और वो मोहब्बत क्या है? नमाज। क्या है? आप सब भी बोले क्या है? नमाज। हम मर जाएं, जितने मर्जी थके हों,
لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے. وعدہ کرتے ہیں یہ میرے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ شاید میری تو آپ سے ملاقات سال کے بعد ہو، یا پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ وعدہ کریں جس کے سامنے ہر وقت رہتے ہیں. حضور نے فرمایا پہلی میری محبت دنیا کی چیزوں میں وہ ہے نماز. دوسری فرمایا خوشبو، مجھے خوشبو بہت پسند ہے. اور تیسرا فرمایا نیک عورت، صالح عورت. اب نیک عورت سے بہت سا کچھ نکلتا ہے، میں آج اس ٹاپک کو نہیں چھیڑوں گی. یہ پہلے کسی موقع پہ حضور نے فرمایا، سب صحابہ جانتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر کو بھی دنیا کی 3 چیزوں سے محبت ہے. کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے. سنیے کیا فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے میرا جتنا بھی مال ہو میں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں. یا رسول اللہ آپ اشارہ کرتے جائیں، میں اپنے مال کا پائی پائی، پیسہ پیسہ، درم درم آپ کے قدموں میں نچھاور کرتا جاؤں. یہ میری خواہش ہے، یہ میری محبت ہے کہ ابو بکر کا سارا مال مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور ہو. پھر دوسرا فرمایا، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مشکل کے، ہر وقت آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں اور آپ کو تکتا رہوں. محبت دیکھیے عاشقوں کی. ہم کیا مانگتے ہیں؟ مصطفیٰ کے در پہ جاتے ہیں تو یا اللہ اولاد دے دے، پیسہ دے دے، مال دے دے، یہ مانگتے ہیں. اور عاشق کیا مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ جتنا مال ہے وہ آپ کا ہے، آپ حکم کریں پائی پائی آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں. یا رسول اللہ دوسری اس چیز سے محبت ہے، آپ ہو، آپ کا چہرہ انور ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. اور تیسرا فرمایا، یا رسول اللہ تیسری اس چیز سے محبت ہے کہ صبح و شام ہر وقت ابو بکر کی زبان پر آپ کا درود ہو، ابو بکر کی زبان پر آپ کا سلام ہو. یا رسول اللہ ان 3 چیزوں سے ابو بکر کو محبت ہے. اب سیدنا عمر فاروق کی باری تھی. پوچھا عمر آپ کا کیا حال ہے، آپ بھی ذرا سنائیے. سیدنا عمر فاروق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان. صحابہ جب بھی مصطفیٰ سے گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو بھی دنیا کی 3 چیزوں سے محبت ہے. کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے محبت ہے. پہلی چیز اکرام ضعیف، مہمان کی عزت کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میرے گھر کا دروازہ ہر وقت مہمانوں کے لیے کھلا رہے، لوگ آتے رہیں میں ان کی تواضع کرتا رہوں. یا ہمارے لیے تربیت ہے کہ مہمانوں کے آنے پہ خوشی منایا کرو. مہمان رحمت لے کے گھر میں آتے ہیں، مہمان برکت لے کے گھر میں آتے ہیں. اس لیے سیدنا عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میرے گھر کا دروازہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے کھلا رہے، لوگ آتے رہیں، عمر کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھاتے رہیں. اس بات سے محبت کرتا ہوں. پھر دوسرا فرمایا وَالصِّيَامُ فِي الصَّيْفِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گرمیوں کے روزوں سے بڑی محبت ہے. جب گرمی کے روزے ہوتے ہیں جگر پیاس سے جلتا ہے، انسان گرمی کی شدت تڑپتا ہے، تو یا رسول اللہ عمر کا دل چاہتا ہے ایسے روزے رکھے. اور تیسری خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ سامنے موجود ہوں، جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں، جتنے بھی منافق ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتے، یا رسول اللہ عمر کی تلوار ہو اور عمر اپنی تلوار سے ان کے سر قلم کرتا کرتا مر جائے. یا رسول اللہ آپ کی محبت میں، آپ کی موجودگی میں عمر آپ کی محبت میں اپنی جان قربان کر دے. بس ان 3 چیزوں سے محبت ہے. حدیث کافی لمبی، میں شارٹ کرتی ہوں، باقی 2 صحابہ کرام کا نہیں بتا رہی کیونکہ ٹائم کو بھی سامنے رکھنا ہے. اسی وقت جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. صحابہ کرام نے بھی دیکھا جبرائیل امین عرض آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی اے اللہ کے نبی اجازت ہو تو جبرائیل بھی کچھ عرض کرے. ارے لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ عرش پر جبرائیل سے ملنے گئے ہیں
اور جبرائیل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے اجازت مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کر دوں. حضور نے فرمایا کہو جبرائیل کیا کہنا ہے. سیاں جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو بھی دنیا کی 3 چیزوں سے محبت ہے. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں دنیا کی 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں. عاشق صادق ابو بکر کو بھی 3 ہی پیاری ہیں, عمر فاروق کو 3 بھی پیاری ہیں, اور جبرائیل بھی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا کی 3 چیزوں سے محبت ہے. کہا عرض کرو جبرائیل کیا کہنا. کہا یا رسول اللہ مجھے اس چیز سے محبت ہے کہ امانت ادا کروں. جو اللہ پاک نے مجھے امانت دی ہے میں اس کو ادا کروں. یہ جبرائیل کی خواہش تھی اور ہمارے لیے سبق ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائے, راز بھی امانت ہوتے ہیں. ہم لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے. اگر کوئی شخص اپنے دل کی بات ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے تو ہم سب کے ساتھ اس کی بات کو افشا کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی کی راز کو راز رکھنا یہ بھی امانت ہے. اور آقا اسلام فرمایا امانت کی خیانت نہ کیا کرو. صرف مال ہی امانت نہیں ہوتا, کسی کا راز بھی امانت ہے. کسی کے اندر کمی دیکھو, کسی کے اندر برائی دیکھو, اس کو سپرے نہ کیا کرو, اسے اپنے پاس محفوظ کر لو, پردہ پوشی کرو, یہ بھی امانت ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ ایک اس چیز سے محبت ہے کہ امانت کو ادا کروں. دوسرا فرمایا مریضوں کی عیادت کرنا اچھا لگتا ہے. کوئی بیمار ہو اس کی خیر خیریت پوچھنا یا رسول اللہ دنیا کی چیزوں میں اچھا لگتا ہے. آج بتائیں ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو مریض کی عیادت کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں. ہم نے اس دینی فریضے کو دنیا داری بنا لیا. بتائیں میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں. ہم نے اتنی بڑی نعمت کو دنیا داری بنا لیا ہے کہ مریض کی عیادت کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی مریض کی خیریت پوچھنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان سے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے. وہ فرشتہ اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتا ہے. جتنی دیر وہ بندہ اس مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے, مریض کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد جب تک گھر کی دہلیز پار نہیں کرتا فرشتہ اس بندے کی رحمت کی دعا کرتا ہے. اور ہم نے لا علمی میں, جہالت میں, غفلت میں اسے دنیا داری کا نام دے دیا ہے. جو ہماری خیریت پوچھتا ہے ہم اس کی خیریت پوچھتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور اگر کوئی نہ پوچھے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ناراض ہو جاتے ہیں, گلے کرتے ہیں مجھے پوچھا ہی نہیں تھا. یا اگر ہم خیریت پوچھنے جاتے بھی ہیں تو مریض کا کوئی خیال نہیں رکھتے, اس کے سامنے بتاتے ہیں فلاں بندہ بیمار تھا وہ مر گیا تھا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. حالانکہ مریض کی عادت کرنے کا ادب یہ ہے اس کے پاس جاؤ تو اسے حوصلہ دو, اسے دعا دو, اسے دعا کرواؤ. لیکن مجھے کئی موقعوں پہ جانے کا موقع ملا ہے, میں نے آبزرو کیا ہے, وہاں جا کے اسے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارا فلاں رشتہ دار تھا وہ اس بیماری میں مر گیا تھا. جو بیمار پہلے ہی بستر پر پڑا ہوا ہے اس کا دل تو پہلے ہی کمزور ہے, یہ باتیں سن کے وہ اور بیمار ہو جاتا ہے. اس کے دل میں وہم پڑتا نہیں میں ہی مر جاؤں گا. دیکھیں مرنا تو ہر کسی نے ہے لیکن مرنے سے پہلے نہ مارے, جا کر امید دلائیں, اچھی بات کریں اس کے ساتھ. کیونکہ عیادت کیوں کرنے جاتے ہیں؟ دل بہلانے کے لیے, خیر سگالی کا پیغام دینے کے لیے, نہ کہ اگلے کو اور پریشان کرنے کے لیے. تو فرمایا دوسری اس چیز سے محبت ہے مریض کی عیادت کروں. اور تیسرا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ و رسالہ, اللہ تعالیٰ آپ کی طرف مجھے وحی دے دے کر بھیجتا رہے اور میں ہر روز ہر مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہوں. یا رسول اللہ آپ کا پوسٹ مین بنا رہوں, ہر روز بلا ناغہ اللہ ہر وقت آپ کی طرف وحی بھیجتا رہے, جبرائیل آپ کی بارگاہ میں آتا رہے. اور ابھی بڑی عجیب بات بتانے لگی ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی زندگی میں جبرائیل کتنی مرتبہ حضور کے پاس آئے؟ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ کئی نبیوں کے پاس جبرائیل علیہ السلام صرف 4 مرتبہ, جب تک وہ زندہ رہے صرف 4 مرتبہ جبرائیل ان کے پاس آئے. کسی نبی کے پاس صرف 10 مرتبہ آئے, کسی نبی کے پاس 40 مرتبہ 40 مرتبہ آئے.
اور تمام انبیاء کرام میں سے سوائے مصطفیٰ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ ہے. کتنی مرتبہ؟ 400 مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. اور مصطفیٰ کے پاس پھر کتنا آئے ہوں گے؟ کوئی اندازہ ہے؟ آقا علیہ السلام کے پاس جبرائیل 24,000 مرتبہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جتنے بھی نبی تھے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جبرائیل 455 مرتبہ آئے. اکیلے مصطفیٰ کے پاس 24,000 مرتبہ آئے. اگر قرآن کی آیتوں کو دیکھو، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ حضور کی طرف وحی لے کر آتے تھے. قرآن کی ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ 6,666. 6,666 یہ ٹوٹل قرآن مجید کی آیات ہیں. اور جبرائیل کتنی بار آ رہے ہیں؟ 24,000 مرتبہ. آیتیں اتری 6,666. تو جو باقی تھا وہ کس لیے آتے تھے؟ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں، اگر صرف آقا علیہ السلام نے جب نبی ہونا ڈکلیئر کیا وہ ہے 23 ایئر. کتنا ہے؟ 23 ایئر. کیونکہ جبرائیل تو وہی دینے آتے تھے نا، اور تو کوئی کام نہیں تھا نا. 23 ایئر میں راتوں کو نکال لیں، صرف دن کاؤنٹ کریں تو وہ بنتا ہے 12 سال. 12 سالوں میں مصطفیٰ نے سفر بھی کیا، جنگیں بھی کی، فیملی کے ساتھ بھی رہے. اگر 12 سالوں کو 24,000 سے کیلکولیٹ کریں تو پر ڈے کا 6 مرتبہ بنتا ہے. جبرائیل روزانہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں 6 مرتبہ آتے تھے. مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں 5 نمازیں پڑھتے تھے اور جبرائیل 6 مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے تھے. ارے لوگو، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ واپس جاتے بھی ہوں گے کہ نہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ہمہ وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے ہوں، جب وہی بھیجنی ہوگی اللہ بلاتا ہوگا جبرائیل اب تو واپس آجا وہی لے جا. حضور اللہ کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضری دیتے ہیں اور جبرائیل مصطفیٰ کی بارگاہ میں 6 مرتبہ دیتے ہیں. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے وہی تو 6,600 مرتبہ آئی، اور جو باقی آئے 6 مرتبہ وہ کیا کرنے آتے تھے یہ بھی سن لو کہ 6,666 کے علاوہ کیا کرنے آتے تھے. حضور اپنے گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھا؟ حضور کی گلی کے باہر جبرائیل کھڑے تھے. پوچھا جبرائیل کدھر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے رو رہے تھے، ابھی انہوں نے آٹا نہیں پیسا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حسن و حسین رو رہے ہیں. فاطمہ تو زہرا خاتون جنت بچوں کے ساتھ مصروف ہیں، آٹا پیسا نہیں ہوا تھا. میں ان کے گھر آیا اور فاطمہ کی چکی چلا کے آٹا پیس رہا تھا. جو 24,000 مرتبہ آتے تھے وہ یہی کرنے آتے تھے. ایک بار مصطفیٰ صحابہ ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل امی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سردی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی آپ کے لیے، آپ کی محبت میں، آپ کے احترام میں سوپ بنا کے آپ کے لیے لا رہی ہیں کیونکہ آپ باہر بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ خدیجہ کی اس محبت پر اللہ پاک نے خدیجہ کے لیے سلام بھیجا ہے. تو جبرائیل وحی کے علاوہ مصطفیٰ کی خدمت کرنے آیا کرتے تھے. ارے لوگوں، ادب سیکھنا ہے تو فرشتوں سے ہی سیکھ لو. مصطفیٰ کی محبت سیکھنی ہے تو جبرائیل سے ہی سیکھ لو. وہ جبرائیل جو سب فرشتوں کے سردار ہیں، انہیں یہ سرداری مصطفیٰ کی غلامی سے ملی، انہیں یہ مرتبہ، انہیں یہ فضیلت مصطفیٰ کی محبت سے ملی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے.
اور یا رسول اللہ مجھے تو مقدر بھی آپ کے در سے ملا۔ ہم سب خوش نصیب ہیں، ہمارے مقدر جاگے کہ ہم مصطفیٰ کی امتی بنے، ہمارے مقدر جاگے کہ بنا کوئی کام کیے، بنا کوئی مشکل میں آئے ہم حضور کے امتی ہو گئے۔ ہم تو اللہ کی اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، جن کے امتی بننے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے تھے، جن کے امتی بننے کے لیے فرشتے آرزویں کرتے تھے۔ ہر فرشتے کو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم عاشقان مصطفیٰ سال میں 2 بار مدینہ پاک جا سکتے ہیں، بار بار جاتے ہیں نا، لیکن فرشتوں میں سے جو 70,000 ہیں انہیں ایک بار ہی پرمیشن ہے۔ جو ایک بار آ جائیں گے پھر ساری زندگی ترستے رہیں گے، پھر قیامت کے دن کو ترسیں گے کہ کب قیامت آئے گی اور ہم قیامت کے دولہا محمد مصطفیٰ کو دیکھیں گے۔ تو آئیے اور اس مجلس میں یہ عہد کریں کہ ہم اپنے دلوں کو مصطفیٰ کی محبت کا کاسہ بنا لیں گے، مصطفیٰ کے ہم غلام بن جائیں گے، مصطفیٰ کے منگتے بن جائیں گے۔